ٹھہرا. بھئی ایک آدمی پیسہ جمع کر رہا ہے, نکال بھی رہا ہے. جب وہ بیلنس شیٹ آئی نا تو آنکھ بند کر کے دیکھتا ہے, ارے ہم نے تو 5 لاکھ جمع کیا. ارے بیوقوف, یہ آنکھ بھی کھول, نکالا کتنا ہے. اس کا نام ہی بیلنس شیٹ ہے, وہ آپ کو بیلنس نہیں کر پائے گی. نیکی کا کبھی بھی ثواب ایسا ہوتا ہی نہیں نہ ملے, کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی سورہ زلزال میں, وہ ضرور اس کو پائے گا. لہذا یہ تو آپ بھول جائیں, سب کا ملتا ہے, لیکن گناہ کرنے کا عذاب بھی اپنی جگہ چڑھتا رہتا ہے. تو قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا, لیکن عمل چھوڑنے کا. ایک صاحب نے پوچھا کہ مولانا اگر سمجھ کر پڑھیں گے نا تو اللہ زیادہ سوال کرے گا. کتنا ہوشیار آدمی ہے بھئی, جتنا سمجھو گے جتنا جانو گے اتنا زیادہ کوسچن پٹ اپ ہوگا. بعض لوگ اسی چکر میں نہیں پڑھتے سمجھ کر کہ اگر زیادہ جان لیں گے نا تو اوپر زیادہ جواب دینا ہوگا. یہ تو یقینی بات ہے کہ ایک مولوی جتنا جواب دینا پڑے گا عوام کو نہیں دینا پڑے گا. تم کو عذاب اس بنیاد پر ہوگا کہ جانا کیوں نہیں. سوال الگ الگ ہوں گے, نتیجہ ایک ہی نکلنا ہے. ہم کو عذاب ملے گا اس بنیاد پر کہ جانا عمل کیوں نہیں کیا, تجھ کو عذاب ملے گا اس بنیاد پر کہ کیوں نہیں جانا اور عمل کیوں نہیں کیا. تو سوال الگ الگ ہوا, رزلٹ ایک ہی نکلے گا. فیل کا رزلٹ دونوں کے ہاتھ میں جانا ہے, سوال الگ الگ ہے. تو بعض یہ بھی ہوشیار بیٹھے رہتے لوگ, وہ پارٹنر بولتا رہتا ہے کہ اس کے چکر میں آنا نہیں مولوی کے, پڑھے تو قیامت میں زیادہ سوال, لہذا پڑھو ہی نہیں, اس کا جواب اس لیے بیچ میں دے دیا. تو لے دے کر کے ذلت کا طریقہ کیا نکلا کہ اخلاقی قوت نمبر 1, مادی قوت اس لحاظ سے کہ امامت ہو جائے علم میں, وسائل کے استعمال کرنے میں وہ سسٹم کو اختیار کیا جائے, اور نمبر 3 اس کتاب کے ساتھ جو مذاق ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ مولانا احمد سراج عمری قاسمی صاحب حفظہ اللہ. ہم ان کا معلوماتی خطاب سماعت کر رہے تھے اور اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. نمن تنہا دری میں خانہ مستم جنید و شبلیو عطار ہم مست. صرف میں ہی فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا, آپ تمام حضرات فائدہ اٹھانے والوں میں شامل تھے. مولانا نے اپنے خطاب جس کا عنوان تھا اللہ عزت و ذلت کس کو دیتا ہے, اس پر سیر حاصل گفتگو کی. ہم ان کے شکر گزار ہیں. اب میں مولانا ہی سے درخواست کروں گا کہ جو سوالات کے پرچے آپ کے پاس آئے ہیں, جو پرچیاں آئی ہیں, آپ انہیں پڑھ کر خود ہی جوابات دیں. آپ کا مشکور ہوں گا. شعیب بھائی جو پیشے سے انجینئر ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے کہ مسلمانوں کے کچھ اسکالرز ایسے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ توکل علی اللہ کافی ہے. کیونکہ میں نے بات کہی نا کہ جب تک آپ مادی قوت پر, ان کا جواب میں ایک جملے میں دے دیتا ہوں. سب سے بہترین نمونہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ بات ہے کہ اسباب نہیں اختیار کرنا چاہیے تو سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی جنگ تھی بیٹھے ہوئے دعا کرتے رہتے اور جادو کی چھڑی ہلاتے رہتے کہ تم لوگ جاؤ اور معاملہ ہم تو یہاں سنبھالے ہوئے ہیں. لیکن آپ کو حیرت ہوگی, اس طریقے سے تیاری کی جیسے عام فوجیں تیاری کرتی ہیں, نیچے سے لے کر اوپر تک چیک کرتے رہتے تھے. لہذا یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو میری سمجھ سے کم علمی کی بات ہے, وہ آپ کو غلط گائیڈ کر رہا ہے. نبی کیا گائیڈنس ہمارے لیے کافی. دوسرا سوال ہے, کسی بہن نے کیا ہے, شکیلہ بانو ہیں, یہ BSc ہیں. کئی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, پھر بھی ذلت ہی ملتی ہے. کوئی کام سیدھا ہے, کبھی نماز نہیں پڑھتے, ان کو دیکھ کتنا. یہ بات تو میں نے پہلے ہی بتا دی پوری تقریر میں کہ اگر کھیتی کرنے والا کسان مسلح ڈال دے کھیت میں تو کھیتی نہیں اگنی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اتنا سب کرنے کے باوجود بھی پریشان کیوں ہیں. بھئی آپ نماز اگر اس دنیا کے لیے پڑھ رہی ہوں تو آج سے نیت یہ کر لیں کہ اللہ اس نماز کا بدلہ دنیا میں دے دے, آپ کی دنیا اپنے آپ اچھی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نماز اس لیے پڑھتی ہیں کہ رب کے لیے اور ملنا اس کو آخرت, وہ کہتا ہے کہ اگر یہ دنیا میرے نزدیک کچھ بھی حیثیت ہوتی تو ہم ایک قطرہ پانی بھی اس آدمی کو نہیں دیتے جو مجھ پر یقین نہیں رکھتا. وہ تو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ,
کہ میں نے تو اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں رحمت کروں گا. لہذا اگر ایسی بات نبی کے مرتضی صاحب نے کہا نا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کریں میرے لیے کہ میں آپ سے قریب رہوں, کہا ایسا ہے کہ مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. اور یہ عجیب بات ہے, نبی سے قربت چاہتے ہیں, حضور جواب دے رہے مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. پتہ چلا کہ جنت اتنی آسان نہیں ہے, یہ مسائل آئیں گے, لیکن اس میں ایک پلس پوائنٹ ہے. شروع میں آئیں گے, جب آپ اس کے اوپر ایک دم جم جائیں گے نا, اب دنیا آپ کے لیے کیا ہو جائے گی, کھل جائے گی. لیکن پہلے دن ہی آپ کو تاج نہیں پہنا دیا جائے گا. اگر یہ تاج پہنانا ہوتا تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں جتنی تکلیف کی ہے نا, کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اچھا, غیر مسلم سوال یہ ہے کہ نظر روزہ کرتا, نہ نماز پڑھتا, نہ خدا کو مانتا, پھر بھی بڑا, کیونکہ اس کی نیکی کا سارا بدلہ یہیں دیا جا رہا ہے. تو آپ ایسی نیت نہیں کریں کہ اللہ ہمارا یہاں بدلہ دے دو ورنہ وہاں کورے ہو جائیں گے. تیسرا سوال انس بھائی کا ہے. انہوں نے اپنا تعلیمی لیاقت نہیں لکھا ہے, بہت زیادہ قابل ہوں گے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اگر کسی کو اس دنیا میں عزت دیتا ہے تو کیا آخرت میں عزت دے گا؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آخرت کی عزت کے لیے اس نے کہا والعاقبۃ للمتقین, کہ آخرت تو متقیوں کے لیے ہے. اس نے کہیں نہیں کہا ہے کہ جو دنیا میں عزت ہے وہاں بھی نہیں. کہیں پورے قرآن میں اس بات کا ذکر نہیں, اس کا الٹا ذکر ہے کہ ایمان لانے والے, عمل صالح کرنے والے, متقین حضرات جو ہے وہ آخرت میں اپنا بدلہ پائیں گے. لہذا اس سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے. مرزا معظم بیگ صاحب لکھتے ہیں, BA LLB ہیں. اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سیاسی اور امید لوگوں کے قریب ہیں تو ان سے عزت ملے گی اور قرآن سے قریب ہونے سے نہیں. جیسا انہوں نے لکھا ہے, اگر میں جو سمجھاؤں بات وہ یہ کہ مطلب عزت اس وقت ملے گی جب ہم سیاسی لوگوں سے قریب ہو جائیں گے, اور قرآن کے قریب ہونے سے عزت نہیں ملے گی. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہم یہاں پر انڈیویجول عزت کی بات کر ہی نہیں رہے ہیں کہ پوری اقلیت کو عزت کب ملے گی. پوری اقلیت کو عزت اس وقت ملے گی کہ جب آپ قرآن مجید پر عامل ہو جائیں گے, اور وہ جو دو باتیں میں نے بتائیں اگر یہ ہو جائے گی صورت تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی چمچا گیری کسی سیاستدان کا کر کے, ہو سکتا ہے کہ اس سے اپنے مفاد وابستہ کر لے, عزت مل جائے. لیکن ہم اس عزت کی بات پوری تقریر میں کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. ہم جو ہے من حیث القوم عزت کی بات کرتے ہیں. بھائی عبد الغنی صاحب ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے. مولانا احمد سراج صاحب السلام علیکم. درجہ فہرست اقوام کو آج کے دور میں ترقی دی جا رہی ہے اور عزت دی جا رہی ہے, اور مسلمانوں کو نہ ہی نوکری ملتی ہے, نہ ہی ترقی ملتی ہے, اور نہ ہی چار لوگوں کے بیچ عزت ملتی ہے. دہشت گردی کوئی بھی کرتا ہے لیکن نام مسلمان کا ہوتا ہے. کئی سوال ایک ساتھ انہوں نے کر دیے ہیں, میں مختصر جواب سب کا دے دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ صحیح بات. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ پچھلی قوموں کو عزت دی جا رہی ہے. آپ کو بتا دیں کہ ان نچلی قوموں کے ساتھ پچھلے 2 صدی میں جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ بھی یاد کریں. جو لوگ گاؤں کے رہنے والے ہوں گے نا, ہم اپنے دروازے سے کبھی کسی ہرجن کو سائیکل پر چڑھا ہوا گزرتا نہیں دیکھ سکتے تھے. حالانکہ آدم کی اولاد وہ بھی تھا. مسلمان کی بات کر رہا ہوں جس کو یہ سکھلایا گیا تھا کہ لا فضل للعربیین علی اعجمین, کہ عربی اور اعجمی میں کوئی فضیلت نہیں. وہ کہتا تھا کہ نہیں, ہمارے دروازے سے تم سائیکل سے نہیں گزرنا. وہ جو ہم نے گل کھلائے ہیں نا, کہ اس کا نتیجہ برآمد ہو رہا ہے. سمجھے, یہ اس کا نتیجہ برآمد ہو رہا ہے. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی عزت ملے تو پھر اسی سسٹم کو فالو کر لیجئے جو تقریر میں بات کہی گئی ہے. دوسری بات کہ یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ نہ ہی نوکری ملتی ہے, میں کہتا ہوں آپ IAS آفیسر بتائیں کس نے